آپ کی محبت اور عقیدت اللہ نے لاکھوں کروڑوں کے دل میں ڈالی. جو بھی اہل بیت کے مکتب کا عالم ہے اس کی پہلی ذمہ داری ہے پبلک کو قرآن بتانا. ہم ان کا کلام کم سناتے ہیں اور ٹیکے دوسروں کو زیادہ لگاتے ہیں. میں زندگی میں دو میری ملاقاتیں ہوئی آیت اللہ سیستانی سے, اللہ تعالیٰ انہیں حفظ فرمائے. 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. تو دوسری ملاقات میں ان سے میں نے چند سوال پوچھے, توجہ فرما رہے ہیں, اور میں ان میں سے پہلا سوال بھی آپ کو بتا دوں, تھوڑا وقت آپ کا لوں لیکن ان کے الفاظ میں بتا دوں. میں نے ان سے یہ کہا کہ آغا میں درس قرآن دیتا ہوں پاکستان میں پاکستانی ہوں, درس قرآن دیتا ہوں, اور آپ کی محبت اور عقیدت اللہ نے لاکھوں کروڑوں کے دل میں ڈالی ہے, تو آپ مجھے قرآن کے بارے میں نا 3-4 جملے بول دیں تاکہ پھر آپ کی زبان سے میں آگے نقل کروں لوگوں کو شوق دلانے کے لیے. تو انہوں نے 4 پوائنٹس بتائے مجھے, 4 جملے, غور سے سنیے گا قرآن کے بارے میں. مجھے فرمانے لگے کہ اسلام کی بنیاد قرآن ہے, اسلام کی بنیاد قرآن ہے, نمبر 1. نمبر 2, اللہ کے رسول کا اصل کام, یعنی اللہ کی طرف سے ان کی اصل ذمہ داری کیا تھی, وہی جو قرآن نے بتائی ہوئی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, اس کی آیات سناتا ہے. اور یہ جو رسول کو کہا گیا کیا مطلب, پیغام پہنچانے والا, اور وہ پیغام کون سا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ رسول اللہ کا اصل کام, اصل ذمہ داری قرآن پہنچانا تھی. 2. 3, فرمایا جو رسول اللہ کے وارث ہیں ائمہ اہل بیت, ان کی اصل ذمہ داری وہی ہے جو رسول پاک کی ذمہ داری تھی, یعنی قرآن مجید لوگوں کو بتانا. اور نمبر 4, سب سے ڈینجرس بات, فرمایا جو بھی اہل بیت کے مکتب کا عالم ہے اس کی پہلی ذمہ داری ہے پبلک کو قرآن بتانا. 2 اور سوال کیے میں نے, ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اور جب میں نے آغا صاحب نے ان 3 سوال تھے, تینوں کے جواب دے دیے, تو میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اٹھ کے جانے لگا تو مجھے کہتے 1 منٹ بیٹھ جاؤ. حالانکہ وہ جو ملاقات جلدی اٹھانے والے ہوتے وہ بار بار آ رہے تھے, لیکن جب دیکھتے تھے کہ وہ آغا صاحب خود بات کر رہے پھر رک جاتے تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ ایک نصیحت میں بھی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بسم اللہ, آپ ذرا غور سے سنیے گا. تو مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنے ملک میں کوشش کرو کہ تمہاری محفلوں میں اہل سنت بھی آئیں, اور وہاں پہ کوئی ایسا ماحول نہ بناؤ جس سے اہل سنت نہ آئے. اگر اہل سنت بھائی شیعہ کی محفلوں میں آنا شروع ہو جائے, یہ تشیع کی اور اسلام کی کامیابی ہے. اور اگر تم ایسا ماحول بناؤ کہ اہل سنت تمہاری محفلوں میں نہ آئے, یہ تشیع اور اسلام کا نقصان ہے. میرے سوالوں کے بعد یہ بات انہوں نے خود فرمائی, کہا کہ ایک نصیحت میری بھی لے. بات وہی ہے, یدعون الی الخیر. ائمہ نے فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرے, اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو ہمارے علوم کو سیکھے پھر لوگوں کو بتائے سکھائے. اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن, اگر ہمارے کلام کا حسن لوگ جان لیں گے حتماً ہماری پیروی کرنے لگیں گے. ہم ان کا کلام کم سناتے ہیں اور ٹیکے دوسروں کو زیادہ لگاتے ہیں, طنز کے نشتر چلاتے ہیں, لطیفے بناتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, مزید نفرت. یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر مجمع کو ہنسا لیا, 2 نعرے ایکسٹرا اپنے کھاتے میں ڈلوا لیے, یہ میں نے مکتب کی خدمت کی ہے. تم نے مکتب کا نقصان کیا.